میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔ آج ایک بہت بڑا جو پیغام حضرت امام تقی الجواد علیہ السلام، اللہ نے شرف دیا اس مکتب کو کہ ان کے امام وہ تقوی پروردگار کی وجہ سے اور سپردگی کی اس عالم کی وجہ سے تقی کہلاتے ہیں، اور بخشش اور عطا کے عنوان سے آپ جواد ہیں۔ لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں آپ باب المراد ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی جو شخصیت ہے اس کی زبان میں پوشیدہ ہے، بولے گا تو پتہ چل جائے گا۔ جب وہ گفتگو کرتا ہے اس وقت انسان کی جو شخصیت ہے وہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ شخصیت کی جو نمائش ہے، شخصیت کا جو ظہور ہے وہ انسان کے بولنے سے ہوا کرتا ہے۔ جب بولتا ہے، پنجابی بھی کہنا نا بول سی تو بوا کھول سی، جی، یعنی جب وہ بولے گا اس کے بعد جو ہے نا اس کی اس حیثیت کا جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے، اس کی شخصیت کا، اس کی پرسنالٹی کا۔ بہت زیادہ جو ہے نا آپ کس طرح جو ہے نا گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی گفتگو کا جو انداز ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ نہج البلاغہ میں بھی ہے، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الانسان مخبوء، انسان کیا ہے؟ انسان چھپا ہوا ہے، تحت لسان ہے، اپنی جو زبان ہے کے سائے میں ہے۔ زبان سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ لہٰذا بڑی احتیاط کے ساتھ گفتگو سوچ سمجھ کے، اسی وجہ سے ہے کہ پہلے سوچو، پھر تولو، پھر بولو، جی، اسی طرح نہیں ہے جو چیز آتی رہے زبان پہ اس کو جو ہے نا وہ پھینکنا شروع کرو۔ غور کرو، سمجھو، اس وجہ سے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ مولا امام تقی الجواد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی جو شخصیت ہے اس کی زبان میں پوشیدہ ہے۔ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اس کی جو شخصیت ہے وہ شخصیت نمایاں ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے۔ کس شخصیت کا یہ مالک ہے، کس طور و اطوار کا یہ مالک ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یعنی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انسان سمجھے اس بات کے لیے۔ کام کرنے سے پہلے، کام انجام دینے سے پہلے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں خوب غور کرو، فکر کرو کہ واقعاً جو ہے تمہیں اس میں انوالو ہونا چاہیے، تمہیں اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری چیز جو میرے مولا اور آقا کے فرمان، ظاہر ہے کہ ہم اس آستانے مقدس پہ ہیں اپنے مولا اور آقا کے، اور بدھ کا دن بھی حقیقت میں امام تقی جواد علیہ السلام کا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ برے بد کردار کی صحبت ہم نشینی انسان کو نیک اور صالح افراد ہیں ان سے بھی بات زن کر دیتی ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، نیک لوگ ہیں، اگر ایک انسان کی جو فرینڈشپ ہے، کمپینین شپ ہے with bad people، برے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو اس کی جو ریفلیکشن آتی ہے، اس کے جو نتیجہ آتا ہے اور اس کا جو سلسلہ بنتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں انسان ان سے بھی بدظن ہو جاتا ہے، چونکہ اس کی ایسوسیشن کی اور فرینڈشپ کی جو تاثیر ہے، اثرات ہیں، وہ اس طرح ہو جاتے ہیں۔ بات جناب دیکھا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں بندگان خدا پہ ظلم و ستم
اور ان کے ساتھ دشمنی کیا ہے، یہ آخرت کے لیے بدترین جو توشہ جس کو کہا جائے، وہ یہ چیز ہے، دوسروں کے ساتھ اینمیٹی، دشمنی، عداوت، بغض رکھنا، یہ انسان کے لیے آخرت کے لیے بدترین جو توشہ ہے، بدترین جو زاجرہ ہے، وہ انسان کے لیے یہ ہے کہ بندگان خدا سے انسان کیا کرے، ان پہ ظلم و ستم کرے، بندگان خدا پہ ساتھ جو ہے نا وہ دشمنی کرے، یہ چیز جو ہے نا۔ پھر ایک اور چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تحفہ، گفٹ جو ہے، تحفہ دینا، یہ کینے کو ختم کرتا ہے۔ انسان میں جو وہ شخص جس میں اینمیٹی ہوتی ہے، جس میں ریونج کا ہوا کرتا ہے، جس میں بدلہ لینے کی جو بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اس سے جو ہے نا بچنے کا ایک راز تحفہ ہے، اس کو جو ہے نا گفٹ دیا جائے، تحفے سے محبت پیدا ہو جائے۔ تحفہ دینا، گفٹ دینا بہت زیادہ جو ہے نا اس کے زندگی پہ اثرات ہوتے ہیں۔ میں آخری بات کہہ کے اور یہ کہوں کہ ایک بہت بڑا عمل ہے بدھ کے دن کا، اور دیٹ از بہت زیادہ مجرب ہے، جن کی حاجات ہیں، اس وجہ سے کہ امام علیہ السلام کو کیا ہے، باب المراد کہتے ہیں۔ حرز امام جواد، میں آپ کو دکھاتا، میری ایک انگوٹھی ہے خاص کہ جس میں حرز امام جواد ہے، وہ ابھی یہاں میرے پاس نہیں ہے۔ بہت زیادہ پروٹیکشن کا، انسان کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ خود حرز امام جواد ہے۔ لوگوں کی حاجات کی قبولیت کا ایک بہت بڑا توسل کیا ہے، وہ امام جواد علیہ السلام کی وسیلہ قرار دینا ہے، اور وہ ایک خاص عمل ہے، بدھ کا دن ہے، اور بدھ کے دن ہی اس کو انجام دیا جا سکتا ہے، اس وجہ سے کہ بدھ کا دن امام تقی جواد علیہ السلام کے ساتھ جو ہے منسوب ہے، اور بدھ کے دن اس عمل کو آپ نے انجام دینا ہے۔ آپ کی جتنی بڑی بڑی حاجات ہیں، جو حوائج شرعیہ ہیں، اس کو پورا ہونے کے لیے، اور یہ بہت ہی مجرب نسخہ ہے، مجرب نسخہ، وہ یہ ہے کہ بدھ کے دن ظہرین کی، یعنی ظہر اور عصر کی نماز، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، عصر کی نماز ممکن ہے کہ ایک ظہر کی نماز پڑھے، اس کے بعد تاکیبات، پھر اس کو جو ہے نا عصر کی نماز، یا مثلا جو ہے نا ظہر کی نماز کے بعد جو ہے نا وہ عصر کی نماز پڑھتا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد کا یہ عمل۔ عصر کی نماز جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں ہدیہ، کہ میں 2 رکعت نماز ہدیہ امام تقی جواد علیہ السلام پڑھتا ہوں، قربۃ اللہ، وہی سمپل، جسٹ لائک اے مارننگ پریئر، ڈان پریئر، آپ جو نوافل پڑھتے ہیں ان کی طرح ہے، لائک نماز شب۔ آپ نے سمپل 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، سورہ حمد، اس کے بعد دوسری سورت، اسی طرح دوسری رکعت پڑھنی، سیم 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے؟ 146 ٹائمز، 146 مرتبہ، 146 یہ عدد ہے مولا امام تقی جواد علیہ السلام۔ آپ نے 146 ٹائم، چونکہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد بلا فاصلہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے جو حاجت ہے، اور اس کو ہدیہ کرنا ہے امام جواد، امام تقی علیہ السلام کو۔ اس کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے تو بلا فاصلہ جی وہ آپ نے 146 ٹائم پڑھنا ہے۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عدد کا اپنا خیال رکھنا ہے، 146 ٹائم ہے۔
145 نہیں ہونا چاہیے 147. ظاہر ہے کہ ہر عدد کی اپنی ایک خاص خصوصیت ہوتی ہے. اس خصوصیت کے تحت 146 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے. اس کے بعد رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے، اپنی حاجت مانگنی ہے، اور یہ حاجت جو ہے نا اس کی قبولیت یقینی ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ سبحانہ و تعالی مولا اور آقا امام تقی جواد علیہ السلام کے صدقے میں جو باب المراد ہیں، گیٹ وے ہیں حاجات کے، مرادوں کو پورا ہونے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ان لمحات کو اپنی عبادت میں اور اپنے مولا اور آقا امام تقی جواد علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے، اور ہمیں اپنے خالصین اور مخلصین بندوں میں ہمارا شمار فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.